اور اللہ اس کے رسول کی پیش کردہ دعوت کو علماء کرام سے سن رہے تھے، اپنے ایمان و عقیدے کو تازہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ آج اتفاق سے میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، لیکن جذبہ دینی کے تحت دعوت حق لینے اور دینے کے لیے نکلا ہوں تو کچھ نہ کچھ عرض و معلوم ضرور کروں گا۔ آپ کی یہ آبادی ہمارے لیے نئی نہیں ہے، یہاں کے لوگ سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ ہیں، اور اگر نہیں وابستہ ہیں تو بھالواسا بہت رکھتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی بستی میں آنے کا موقع ملا، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ مدرسہ اشرفیہ جسے ہمارے بزرگوں کے کر کملوں سے قائم کیا گیا تھا، الحمدللہ اس کی روشنی مدھم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی آلو اور بڑھ گئی ہے۔ اور بحمدِ تعالیٰ یہ علماء کرام جو یہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ لائق مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس کوردہ علاقے میں، جنگل میں، ندی کے کنارے نبی کے شہر کو آباد رکھا ہے، اور محنت و جافشانی سے ان بچوں کو اس حال میں پہنچا دیا کہ آج یہ قاری قرآن ہو گئے۔ آج ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں یہاں کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ان تمام کارکرداؤں کو کہ جو اس مدرسے کے سنچالن میں ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے دعا کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سمے نکال کر کے اس مدرسے کو چلانے میں کوشش کیا، تو آج یہ مدرسہ اس حال کو پہنچ گیا۔ تو لہذا انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کہتا ہوں، اور خاص طور سے وہ دان کرتا کہ چاہے پروش ہو یا مہیلا، بچے ہو یا جوان یا بوڑھے، جنہوں نے دین کا جذبہ رکھ کر اپنی گاڑی کمائی سے اس مدرسے کو ترقی دینے میں حصہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی کھیتیوں میں، کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حرام سے بچائے اور حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ زیادہ سمے آپ کا نہیں لوں گا، ایک تو آپ بنگلہ بھاشی ہو، لیکن میں بھی بنگلہ بھاشی ہوں، یہ بھی سمجھ لو، 40 سال ہو گیا، 5 سال میں امریکہ اور لندن میں وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور ہم کو یہاں سیوا کرتے کرتے 40 بچر ہو گیا۔ তো আমি যেখানে বসবো কি আপনারা আমার কথা ভালো মতো বুঝতে পারছেন না, তো ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি চেষ্টা করব বাংলার মাধ্যম বোঝাতে। সুবহানাল্লাহ, बुझ गया कि नहीं बुझ गया? अब ये जान लोगे कि हम तुम्हारी भाषा को भी जानते हैं, है ना? जहाँ कहीं कठिनाई महसूस करोगे, बांग्ला माध्यम बुझाने की चेष्टा करें। ठीक? अब बोलो, कत्तो मानुष सुनबेन ना, हाथ तुले बोलो ना, हैं? समझदार है माशाअल्लाह, टेस्ट हो गया आप लोगों का, है ना? ठीक है। अल्लाह, मैं बस इसका शान नुज़ूल ही बयान करके अपनी बात को शेष कर दूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करना है। जो आयत मैंने पढ़ी है कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, हर आयत का नाजिल होने का समय है, कोई वजह है, ठीक है ना?
اللہ نے تو لوح میں سب محفوظ کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہوتی تھی، کبھی ڈائریکٹ کبھی فرشتے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ بس اسی کو بجھا کر کے ہمیں عمل کے اتھا سیس کوئی دی، ٹھیک ہے؟ سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ساری مخلوق اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کو منانے میں سب لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جن کے امتی ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بہت سرل کرنے میں بولو، ٹھیک ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سجدے میں سر دے دیا، تھوڑا دوری کر کے بول رہے ہیں، آگلا میں بیٹھ جائے، آپ نے سجدے میں سر دے دیا، اور جب سجدے میں سر دیا تو ہر مخلوق تو تسبیح کر رہی تھی، کوئی سبوح ان کی، کوئی قدوس ان کی، کوئی ربنا رب الملائکۃ والروح کی، کوئی سبحان اللہ کی، ہے نا؟ کوئی سبحان اللہ العظیم کی، کوئی سبحان اللہ وبحمدہ، ٹھیک ہے؟ ہر مخلوق جو ہے تسبیح کر رہی تھی۔ حضور بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کو بھی تسبیح کرنی چاہیے تھی، سجدے میں تو گئے لیکن آپ نے کیا تسبیح کی؟ بولو، کیا سبحان اللہ پڑھا، کیا الحمدللہ پڑھا، کیا پڑھا؟ بولیے، یرحمکم اللہ پڑھا، کہ جزاک اللہ پڑھا، کیا پڑھا؟ تو علماء سے جب پوچھو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ حضور جو پیدا ہوئے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے۔ کیا دعا کوری چھلے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب کی اس دعا کو قبول فرما لے، لیکن حضور کان رہے، کچھ اور بڑے ہوئے، سینہ شق ہوا 4 سال کی عمر میں، اور یہی دعا کر رہے، رب حبلی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یہی دعا فرمائے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، بشر بنایا، یہی دعا کی کہ رب حبلی امتی، کعبے کی دیوار کے پاس گئے، یہی دعا کیا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ صفا میں، مروہ میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جبل کعبہ پہ تو جبل ہندی پہ تو جبل عمر پہ تو جبل ابو قبیس پہ، جبل نور پر، غار ثور پر، جہاں جہاں نبی گئے دعا یہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب جب مدینہ تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، ہے نا؟ کیا نام ہے؟ مسجد قباء۔ اسلام کی تیسری وہ مسجد ہے جس کو رسول پاک نے مدینے میں قائم کیا۔ پہلی مسجد مسجد حرام، کہاں؟ کعبہ میں، کعبہ۔
دوسری مسجد مسجد اقصی اور تیسری مسجد مسجد قباء۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلا بڑھا تو پھر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ جب مسجد نبوی بن گئی تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، اور صحابہ کرام کا بھی عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بھالواسا کرتے ہیں کہ جب نماز کا سمے ہو جاتا تو وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول پاک واعظ فرماتے، تقریر کرتے تو سب بیٹھے رہتے ہیں۔ اور ذرا ان کے سننے کا حال جانو کہ جے متن حضور بولے چھلن شٹے متن ایکٹا شبدو ادھر ادھر نہیں، ٹھیک ہے؟ حضور کی حدیث کو ایسا وہ یاد کر لیتے تھے، اتنا غور سے سنتے تھے وہ صحابہ کرام۔ صبح میں، شام میں، عشاء میں، تہجد میں، فجر میں اللہ کے رسول صحابہ کو درس دیتے، دعوت دیتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول مسجد میں نہیں آئے۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ کوئی لگتا ہے طبیعت ناساز نہیں آئے۔ تو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں جب نہیں آئے تو صحابہ کو چنتا ہوئی۔ اب جب صحابہ کو چنتا ہوئی تو انہوں نے جگیاسا کیا، گھر میں پوچھا حضور کے اللہ کے رسول کتھائے اچھے؟ تو اب گھر والے بھی پریشان، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ حضور کتھائے گئے؟ ادھر صحابہ پوچھ رہے ہیں، ادھر اہل بیت پوچھ رہے ہیں کتھا گئے؟ بہت چنتا میں۔ اب فکر ایسی ہو گئی کہ کوئی کھانا نہیں کر رہا ہے، کوئی پانی نہیں، جل نہیں کھا رہا ہے، سب حضور کے ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مدینے کی گلی کوچے باغات میں جا جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا کہ تم نے دیکھا، تم نے دیکھا، تم نے دیکھا، تم نے دیکھا۔ 3 دن گزر گیا۔ کتنا دن؟ 3 دن 3 رات گزر گئی، اللہ کے رسول ملے نہیں۔ اب جب رسول اللہ نہیں ملے تو لوگوں کو اور چنتا ہونے لگی۔ مسلمان تو مسلمان جو یہودی تھے مدینے کے، جو عیسائی تھے مدینے تھے، وہ بھی چنتت ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ دشمن بھی آتا تھا تو میرے نبی مسکرا کر اس سے ملتے تھے، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ دشمن بھی مانگتا تھا تو ٹھوکر نہیں لگاتے تھے، نواز دیتے تھے۔ یہودی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ مدینے میں بشتی نہیں ہو رہی ہے، زمین پھٹ گلو۔